اور ان ناموں کی برکتیں بھی حاصل ہوں۔ عبد الخالق قادری اڑیسہ سے سوال پوچھتے ہیں، گمراہ کسے کہتے ہیں اور ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے؟ ان کا ذبیحہ کھانا کیسا؟ الحمدللہ۔ بھئی گمراہ لفظی معنی تو ہے گمراہ یعنی جو راستہ بھٹک گیا ہو۔ اب گمراہ تو سب کو کہتے ہیں، جتنے بد مذہب ہیں، بد عقیدہ ہیں، ان کو گمراہ کہا جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جن کی گمراہی حد کفر کو پہنچ گئی، جیسے اب یہ وہابی ہیں۔ اب یہ وہابی جو عقائد کفریہ رکھتے ہیں، یا یہ کہ جن لوگوں نے کفر بقا ہے اپنی کتابوں میں کفری عبارتیں لکھی ہیں، ان کی کفریات پر مطلع ہو کر کے انہیں اپنا پیشوا یا کم از کم مسلمان جانتے ہیں، تو یہ بھی حد کفر کو پہنچنا ہو۔ اور اگر حد کفر کو گمراہی نہیں پہنچی ہے، جیسے کہ تفضیلی شیعہ، ایک تو وہ رافضی ہیں کہ جو حضرت شیخین کریمین یعنی سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی خلافت کے منکر ہیں۔ ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ یہ مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پیشتر جو تین خلفاء ہیں، معاذ اللہ ان کی خلافت غاصبانہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، یعنی سرکار کے بعد پہلے خلیفہ حضرت علی ہیں، بیچ میں اور کسی کی خلافت نہیں ہے۔ تو چونکہ شیخین کریمین یعنی سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی خلافت کا انکار یہ کفر ہے، کیونکہ ان دونوں کی خلافت پر صحابہ کرام کا اجماع ہے، تو اجماع کا انکار کفر ہے۔ اور وہ شیعہ حضرات کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پیشرو تینوں خلفائے راشدین کی خلافت کو مانتے ہیں، الگ ترتیب وہ چاروں خلفائے راشدین کی خلافت کے قائل ہیں، لیکن حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما پہ فضیلت دیتے ہیں، تو ان کو تفضیلی شیعہ کہتے ہیں، اور وہ گمراہ ہیں۔ یعنی خلافت تو تسلیم کرتے ہیں، اب حضرت مولا کائنات سے پہلے تینوں خلفاء کی خلافت مانتے ہیں، اور قرآن مجید وغیرہ میں کسی طرح کی کمی بیشی کے بھی وہ قائل نہیں ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جو تہمت لگائی گئی ہے اس کا بھی انکار کرتے ہیں، وہ برا جانتے ہیں۔ یعنی کوئی کفر کی بات نہیں ہے، بس یہ کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو افضل مانتے ہیں سارے صحابہ سے۔ تو اگر صحابہ کرام سے افضل مانتے ہیں گمراہی، اور اگر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کسی نبی سے افضل مانتے ہیں، کیونکہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے سوا، حضور کو چھوڑ کر بقیہ جتنے انبیاء و مرسلین ہیں سب سے افضل ہیں حضرت علی معاذ اللہ۔ تو ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی غیر نبی کو، کسی بھی نبی سے اگر افضل مانا، بڑا مانا، تو یہ کفر ہے۔ تو اب وہ تفضیلی کہ جو حضرت علی کو بقیہ صحابہ سے افضل تو مانتا ہے لیکن انبیاء پر فضیلت نہیں دیتا، اور حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی خلافت کا بھی وہ قائل ہے، اور قرآن مجید میں کسی طرح کی کمی بیشی کا بھی وہ قائل نہیں ہے، تو وہ تفضیلی ہے، اور وہ اس کے لیے گمراہی ہے، یعنی اس طرح گمراہ ہے۔ تو گمراہ جس پر حکم کفر نہیں ہوتا، اور جو جن کی گمراہی حد کفر کو پہنچ گئی تو اب اس پر حکم کفر ہوتا ہے۔ تو اگر
کوئی ایسا گمراہ ہے کہ اس کی گمراہی حد کفر کو نہیں پہنچی ہے تو اس کا ذبیحہ حلال ہوگا، اور جس کی گمراہی حد کفر کو پہنچ گئی ہے اس کا ذبیحہ حرام اور مردار ہوگا۔ مسلمان کو غصے میں منافق کہنا کیسا ہے؟ اب دیکھیے، منافق